اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اسلامک کوئز میں حصہ لینے والے تمام بہنوں اور بھائیوں کا شکریہ۔ ہمارے اس کوئز کا پہلا سوال تھا کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کہا ہے، یعنی کس صحابی کے لیے اللہ نے قرآن میں لفظ صحابی کا استعمال کیا ہے۔ تو اس میں ہم نے 4 آپشن رکھی تھیں: زید بن حارث، ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو ہمارے کوئز کا جواب ہے بی آپشن، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی، مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت کا حکم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر نکلے اور غار ثور میں پناہ لی۔ جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا پیچھا کیا اور آپ کے سر پر انعام رکھا کہ جو ڈھونڈ کے لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے، تو جب مشرکین مکہ کے بھیجے ہوئے لوگ آپ کی تلاش میں نکلے اور وہ غار ثور تک پہنچ گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کہا، اللہ کے رسول، اگر یہ لوگ نیچے جھک کر دیکھیں تو یہ غار کے اندر ہم کو پا لیں گے۔ یعنی یہ لوگ اتنے قریب پہنچ چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کہ اگر وہ غار کی طرف جھک کر دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پا لیتے۔ تو اس کیفیت اور حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابوبکر پریشان نہ ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ادا کیے اور اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری، فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ یہ ہجرت کے واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو لفظ صاحب کا لقب دیا گیا، یعنی اذ یقول لصاحبہ، اللہ کے رسول نے جب کہا نا تو ابوبکر سے کہ غم نہ کرو، تو وہ الفاظ اللہ نے قرآن میں نقل کیے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اللہ کے رسول حضرت ابوبکر کو کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، تو اللہ نے انہی الفاظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جیسے ادا ہوئے تھے قرآن میں نازل کر دیا، اور حضرت ابوبکر کو یہ اعزاز ملا کہ اللہ نے قرآن میں ان کو صحابی کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کہا، لفظ صاحب بولا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، ساتھی، یار غار کہا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا اعزاز ہے، اور ان لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے بہت بڑی دلیل ہے جو حضرت ابوبکر کی صحابیت سے انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں نعوذ باللہ
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پھر گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا۔ یہ ان کے منہ بند کرنے کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کہا، جس کے ایمان کی گواہی خود اللہ اور اس کے رسول نے دی، جس کے بارے رسول اللہ نے کہا اگر امت کے سارے لوگوں کا میں نے احسان ادا کر دیا ہے، سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن حضرت ابو بکر وہ واحد شخصیت ہیں جن کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، اللہ ان کے احسانوں کا بدلہ دے گا۔ حضرت ابو بکر وہ صحابی ہیں جن کو اللہ نے صدیق کہا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کہا، جس کو صحابہ نے صدیق کہا۔ اور یہاں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے جب اللہ کے لیے مشکلات کا سامنا کیا جائے، دکھ، تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانیاں، گھر بار چھوڑ دیے جائیں، ہجرتیں کی جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ دشمن سر پر بھی پہنچ جائے، دشمن اتنا قریب آ جائے کہ وہ آپ کو گرفتار کر لے یا شہید کرنے تک یعنی بظاہر معلوم ہو رہا ہو کہ آپ پکڑے جائیں گے، مار دیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت عین موقع پر بھی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس کے دین کی نصرت کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا مال، جان، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کی راہ پر، جہاد کی راہ پر، اسلام کی راہ پر نکلتا ہے، تو اللہ اس بندے کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ اس بندے کی مدد ایسے لشکر کے ساتھ کرتا ہے جو بظاہر نظر نہیں آ رہے ہوتے، اور وہ لشکر کفار کی سازشوں پر، ان کے جو تیاریاں ہوتی ہیں ان پر غالب آ جاتے ہیں، اور کفار نامراد ہوتے ہیں، ان کی تدبیریں ناکام ہوتی ہیں، اور اللہ کی تدبیر ہی کامیاب ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ۔